اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے اور رحمت بھی وہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تسی اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں کو بچا کے رکھو گے، سیدھا رزلٹ یہ ہوئے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اپنی رحمت نال، اپنے فضل نال، اپنے کرم نال بغیر معافی مانگے اللہ پاک کو گناہ معاف فرما۔ گفتگو کا کچھ حصہ پچھلے جمعہ کے اندر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اور توبہ کی اہمیت کے بارے، توبہ کی فضیلت کے بارے چند گزارشات تمہارے موجودہ چاہتے ہیں وہ آواز بھی تمہارے سامنے بیان ہوئے کہ جنہاں عملہ کی وجہ سے اللہ پاک اپنے گناہ گار بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک بندے دینا عذاب کا پیار کرتا ہے، انہوں نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ صدقے کی ضرورت ہے، نہ روپے پیسے کی ضرورت ہے، نہ سالہ سال حاجت کی ضرورت ہے، نہ سال سال قربانی کی ضرورت ہے۔ ایک انسان سے اپنی کامیابی واسطے اللہ رب العالمین نے ایک اعمال دسے دے کہ عمل انسان دھرتی کے کرتا ہے، فرش کے کرتا ہے، فرش کے رب العالمین اپنے بندے دینا علامت دیکھ کے اللہ پاک یہ گناہ کی معافی کا اعلان آسمان دے فرشتیاں کے سامنے کرتا ہے۔ اور یہ گلا میرے نام کے تہاڑیاں گلا نہیں، آپ کسی مولوی کسی فقیر یا کسی امام پیر کی گلا نہیں، یہ اس پیر کی گلا نہیں جیسے جیسا کائنات اندر کسی ماں نے پیر جمع ہی نہیں۔ یہ وہ لگی ہے کہ جدو اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے اللہ پاک آسمانہ کو وہی نازل کرتا ہے کہ سونا اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے۔ وہی زبان سے تے شک نہیں ہونا چاہیے، وہی زبان کو نکلے الفاظ تے شک نہیں ہونا چاہیے۔ قربان جانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اندر قرآن مجید کا جیسا مقام سورہ نساء آیت نمبر 31 کے حوالے میں میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ یہ اگر تفسیر بیان کی جائے، یہ تشریح بیان کی جائے، یہ تفسیر اگر جایا جائے، ایک نہیں 20 احادیث، لیکن چند ایک احادیث کا مجموعہ میں تمہارے سامنے رکھا ہے اس امید نال، اس یقین نال کہ اللہ رب العالمین میں بھی قرآن میں اولا حدیثاں تے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب میرا تیرا عمل سونے نبی دے فرمان دے مطابق ہوئے گا، اللہ دے نبی نے فرمان دیتا ہے جب کوئی اے عمل کرے گا اللہ کے رب العالمین مجھے گناہ من معاف فرما دے گا، اور اے یقین عمل کرو کہ اللہ تیرے سونے نبی کا فرمان ہے اسی اے فرمان تے عمل کر کے اللہ اے کام کر رہے ہیں، اے عمل کر رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر ساڈے اعمال قبول فرما کے ساڈے گناہوں کی معافی کا سبب بنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے جمعہ دے تقریباً آخری لمحات اندر میں تمہارے سامنے چند ایک اعمال پیش کیے، انہاں عملاں جو
چھوٹے چھوٹے گناہ میرا آپ معاف فرما دیا گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ صاحب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات والیو
تے جنہیں پانچ پڑھیاں اللہ کی قسم رب گناہ وہ جی چاڑ دیتا ہے بندہ گناہ تو پاک تے صاف ہو جاتا ہے راتی سوندا ہے تے گناہ تو پاک سویرے اٹھتا ہے تے گناہ تو پاک اے رب اپنے بندیاں نال پیار کرتا ہے اور اج دا جمعہ اللہ اگلے جمعے تک جڑا درمیان دا گیپ ہوئے گا میرے تیرے تو اگر کوئی گناہ ہو گیا اللہ پاک اس جمعے کے درمیان کے دو جمعیاں کے درمیان کے گناہ اللہ پاک اپنی رحمت سے فضل سے معاف فرما دیں گے رمضان کی آمد ہے ایک رمضان کو لے کر
نہیں میرے در تے آ کے میرا رب دے کولوں معافیاں منگ لو اللہ دا قرآن کہندا میں تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا تے اللہ والا کہندا ہے اے گناہگار تڑپ کے کہندا ہے دساں کی میں مولا
صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی روایت ہے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیسا بندہ حج کے سفر پہ جاتا ہے کوئی بےہودہ حرکت نہیں کرتا یعنی مقصد یہ ہے او مجھے حج کرنا ہے جنہیں اللہ کے نبی نے حج کا طریقہ دسیا ہے فرمایا جب حج مکمل کر کے یہ بندہ گھر واپس لوٹتا ہے نا اللہ کی زندگی کے سارے گناہ انہیں معاف کر دیتا ہے گویا کہ یہ دنیا کے حج ہی ہے راجہ کا یوم ولدته امه انہیں لوٹتا ہے جب یہ ماں نے انہیں حج ہی پیدا کیا ہے وہ جڑا بچہ پہلے زندہ ہوتا ہے ایمان دسو وہ دے کھاتے کو گناہ ہوتا ہے بچہ تا بڑا ہوتا ہے نا جب باہر ہوتا ہے پھر گناہ کے جا کے لکھن دے حساب کتاب چلتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا ایک عمرہ کیتا دوسرا کیتا رب درمیان دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب حج دا موقع مل جائے اللہ زندگی کے گناہاں دا انہیں صفایا کر دیندا ہے گویا کہ ایک بندہ 50 سال دا بابا ضرور ہے لیکن گناہاں تو رب انہیں معاف کر دیندا ہے گویا کہ یہ دنیا میں حج ہی پیدا ہویا ہے بغیر سبحان اللہ آئیے اگلے عمل چلیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دیکھو نا دنیا کے اندر انسان کے واسطے سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے مصیبت پریشانیاں اے دنیا کے اندر کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے قدم قدم بھی انسان واسطے مشکلات ہیں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا کے اندر ایماندار بنتا ہے انہوں اگر کوئی تکلیف آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کسی قسم کی سے مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اس مصیبت کو فیس کرتا ہے اور پریشانی کے اندر ہی اپنے حالات کا دار نہیں چھڑتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کوئی تکلیف کے برابر تیرے گناہ معاف فرما کنڈا کی شے ایک کنڈا اللہ کے نبی نے فرمایا حدا شوقا کہ او کنڈا جڑا انسان دے پیر تے چھو جائے فرمایا الا غفر اللہ بها من خطایا اللہ پاک اس تکلیف کی وجہ سے اپنے مومن بندے دے گناہ معاف فرما دے کوئی تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے فوراً زبان تے اللہ شفا نہیں کرے گا صبر کرے گا حسن اللہ آگے دیکھو حسن صبر رکھے ثواب کی امید اور یقین رکھے تو وقت گزارا گے وقت کوئی نہ جائے گا جیسے سارا میرا کا ہماری ذہن صاف ہو جائے کہ اللہ کی طرف آزمائش ہے اللہ کی طرف پریشانی ہے اللہ کی طرف بیماری ہے اگر اللہ چاہے گا کہ بیماری دے ختم ہو جائیں گے پریشانی ختم ہو جائے گی اللہ انسان اعلیٰ کردار کریکٹر پیش کرنا اللہ کے نبی نے حکم بھی دیتا ہے اور اپنے صحابہ بھی اللہ کے نبی نے تربیت بھی فرمائی ساڑھے نے متھے دے جو بھی میرے بابا کا جنے رہتے جو بھی میرے کوئی چھیڑے میں دیکھے کوئی گالا کرتے میں دیکھے بھائی کسی سے مسلمان اللہ کسی سے بندے نہ آج کے گالا کرنا نہیں ہوتے گناہ میں معافی کا سبب بنتا ہاتھ کے میں مسکرا کے ادا کرنا اور کسی سے ملاقات کرنا اللہ کی رضا سے انسان دے گناہ کی معافی کا سبب بنتا ہے لیکن کئی حدیثاں لیکن آپ نے تمام دے بیان کرنا چاہنا نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اچھی
اچھی زبان تو نکلے اچھے الفاظ کی وجہ کو اللہ رب العالمین کو دے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دیا ہے. اور ایک اللہ کا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من موجبات المغفرۃ وحسن السلام ومن البر وحسن الكلام. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع میں ترمذی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے گناہوں کی معافی الا عمل نہیں ہوتی ہے جو بندہ سلام عام کرتا ہے اور زبان کو چنگے انداز میں استعمال کرتا ہے یعنی بندہ دوسرے راستے سے خیر آئے سلامتی کی دعا میں دیا ہے اور خدا کا کردار کرنے میں نہیں چکا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک ان عمل من جب وہ سب دے دینا معاف فرما. یہ بچے تھے بڑا بچے ہیں ہر بندے کو سوچ میں بیٹھنا تے زبان کے جناب تیرا نہ چلی ہوئے زبان زہر کی ہوئے تے کسی سے بندے چنگا نہیں کرنا ہر کے میں چلا ہے. اپنے اقتدار کو چنگا نہ لو اپنے اخلاق کو چنگا نہ لو اپنی گفتار کو چنگا نہ لو. یہ جانتے رب میرے گناہ معاف کرے آپ جب کی قسم سے سزا کرو آج دنیا میں سزا ہوئے گی جب دنیا میں چلے جاؤ گے اگر میری زبان پر مٹھاس ہے میرے اقتدار پر اگر اقتدار چنگا ہوا میرا حیا اگر اعلیٰ درجے کا ہوا تے جو دنیا کو چلے گے جان تو کی قدی یاد کریں گے یار بندہ بڑا واسی بندہ بڑا واسی بندہ بڑا واسی وہ کی زبان تو قدی میرے زبان سے سنے بڑا اچھا بندہ بندہ جب دنیا والے گواہی دیں گے اللہ دنیا والے کی گواہی سن کے بندے دے گناہ معاف کر کے اللہ پاک کو اپنی جنت کا عطا دے دے. ساڈے تے کار تے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کار چلتے جائے تے اللہ ماشاء اللہ کسی کار اللہ تعالی رحمت اللہ پیارا مجزی عطا. تو عرض کریں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی محفل لگی ہوئی مجلس بیٹھی ہوئے تے انسان ہوتے جاتے محفل اندر ہو 4-5-7 بندے بیٹھے ہوتے کوئی کچھ نہیں ہو جاتی بات خراب ہو جاتا ہے کبھی کسی سے جھگڑی بھی نہیں کر سکتی کہ بیوی بھی ہو سکتی ہے یا اور کوئی ایسی بات ہے یا اللہ کو پسند نہیں. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجلس پر خاص ہوئے نا کہ بندہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے کلمات بندہ پڑھ کے اٹھ جائے اللہ اس مجلس اندر ہوئے سارے گناہ معاف فرما. شاید سب یاد ہو جائے کہ بابا کہاں کوئی یاد نہیں میں کو ساتھ کرو مجلس مفارقہ مجلس کی بات پڑھی آپ کو سامنے آ جائے یاد کرو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں بندہ سمجھتا کچھ نہیں لیکن حقیقت اندر میرے تیرے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالی آسمانوں کو فرشتے بھیج دیتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں ایسے ہی پیغام اندر فرشتے لگا دیتے ہیں یار کچھ چنگی محفل میں جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے فرشتے کہ محفل اندر پہنچ جانے ہیں اور اس محفل اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ اس محفل کے اوپر آ کے آپ نے فرمایا سایہ مان لا کے تے اس محفل کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم بڑا ماحول جب کہ محفل ختم ہو جائے شام کو کہتے ہیں واپس جاتے ہیں جب واپس جا کے اللہ سے سامنے حاضر نہیں دیتے اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں میں ایسا سو کیوں آئے حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں آئے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ دنیا میں ایک ایسا فلان جگہ تیرا ذکر تیرے بندے کا کرے تیرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اللہ اس مقام کو توڑ کے ہیں. اچھا میرے فرشتوں ایسا سو کہ میرے بندے او کیے احسان اللہ تیرے کو معافی مانگ رہے ہیں اللہ آپ نے فرشتوں کو بابا بنا کے کہتا ہے جاؤ فرشتوں میں نے آپ نے گناہ بندے کے گناہ معاف کر دیا. اچھا کچھ مانگا دے احسان اللہ وہ تیرے کو جہنم کی پناہ مانگ رہے ہیں جہنم تو بڑا نہ کرے احسان اللہ فرشتوں کو بابا بنا کے کہتا ہے جاؤ فرشتوں کو بابا بنا کے میں گناہ بندے کو جہنم کو بچا جہنم حرام بنا دے. اچھا ایسے کیتا اور سوال کر رہے احسان اللہ بڑے تڑپ کے تیرے جنت کا سوال کر رہے
سن اللہ فرشتوں نے گواہ بنا کے کہا جاؤ فرشتوں گواہ بن جاؤ اے جڑے بندے جنہاں نوں تسی دنیا تے چھڈ کے آئے نا میں تانوں گواہ بنا کے کہنا میں انہاں نوں گناہ بھی انہاں دے معاف کر دے جہنم تو بھی بچایا اور انہاں دے بارے اپنی جنت کا اعلان فرما دینا جنت دا واسطے انہاں دے نصیبے قربان جاواں فرشتے او جو دعا میں کر رہے ہیں فرشتے بیٹھے ہیں اللہ کے سامنے یہ سارا معلوم ہو رہا ہے صحیح حدیث سے اللہ نے نبی کا فرمان ہے فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ گل منن تے ٹھیک ہے بندے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے ہیں جہنم تو نہ مرنے نے گناہ معاف کروا رہے ہیں جنت سے سوال کر رہے ہیں ساری بات ٹھیک ہے لیکن اللہ ایک راز جانتا بندہ اودا ذہن بھی سی ہے لیکن ایسے ہی آ کے وہ محفل کے قریب آ کے جو راہ گزر گاسی رستہ سی کرنے والا اللہ کو نزدیک ہو کے کیسے سے کھلو گیا اللہ کو دے باتیں کی کریے فرمایا یہ محفل اتنی بار لگے اتنی شان کے مقام والی ہے میں نے ایک ہی پسند ہے ذکر اللہ تعالی کی محفل جتے میرا تیرے مصطفی ذکر ہوئے فرمایا او جہاں جانتا بندہ جڑا اس محفل حصہ بھی سی ہے اللہ پاک فرماتے نے جاؤ فرشتو اس بندے دے گناہ معاف کر کے انہوں میری جنت عطا فرما سبحان اللہ کوئی شیرہ کا مطلب کرنے والا اپنے آپ کو مایا کرنے والا سبحان اللہ بابا بڑھیا آئیے ذرا غور کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مصطفی اللہ ذکر کے اپنے نظام دینا چاہیے لیکن ذکر مصطفی جیسے محفل نظر نہ ہوئے اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا اللہ نے اس محفل محفل نہیں سمجھا جیسے محفل اللہ سونے مصطفی ذکر کرنا ہے اور قرآن آج اگر اسی اللہ کی نبی کا ذکر کریے اور ایک تو بہت بڑی دلیل یہ ہو سکتی ہے اللہ نے خود ہمارے نبی کے بارے میں ہمیں بیان فرما دیا سونے نبی نے فرمایا فرمایا وہ بندہ دنیا کا لعنت علی انسان ہے بغیر علی انسان ہے جس سامنے میرا نام پڑھا جائے تیرے دل درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
جڑا بندہ موحد ہوئے گا میرے